جیسے کہ پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا ایک جلتا ہوا جسم، ایک خاموش گواہ کتا اور ایک نام جو سامنے آیا، مینڈی رینالڈس۔ اور شروع ہوتی ہے اصل کہانی، کیونکہ اب جو ہونے والا تھا اس نے پوری تفتیش کا رخ ہی بدل دیا۔ افسران مینڈی کے گھر پہنچتے ہیں اسے چیک کرنے، لیکن دروازہ اس کی بیسٹ فرینڈ جو اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی مینیجر بھی ہے ڈیانا بتاتی ہے کہ مینڈی کی زندگی میں بہت جھگڑے اور پریشانیاں تھی۔ وہ 3 نام بتاتی ہے، ایک جیرڈ، مینڈی کا پرانا منگیتر جس سے وہ شادی کرنے والی تھی، جس کے ساتھ اس کے 2 کتے تھے۔ دوسرا جیکب، ایک پرانا بوائے فرینڈ جس سے مینڈی ڈرتی تھی، یہاں تک کہ اس سے بچنے کے لیے مینڈی نے اپنا نمبر تک بدل دیا تھا۔ اور تیسرا مینڈی کا اپنا کزن جو پچھلے 1 ہفتے سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ جب پولیس آفیسرز ان کے گھر کے اندر جاتے ہیں، سب کچھ، فرنیچر، سامان، سب غائب ہے، جیسے کوئی جلدی میں سب کچھ سمیٹ کر چلا گیا ہو۔ لیکن نہ خون کا کوئی نشان ہے، نہ کسی لڑائی جھگڑے کا ثبوت۔ ڈیانا خود پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کچھ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ مینڈی جیسا نہیں لگتا۔ آدھی رات کے بعد افسران واپس اسٹیشن جاتے ہیں، لیکن پھر ایک کال آتی ہے جو ان تمام سوالوں کا جواب دے دیتی ہے جو ابھی تک ادھورے تھے۔ اسپتال کی طرف سے دانتوں کے ریکارڈ سے جسم کی پہچان ہو چکی تھی کہ یہ مینڈی رینالڈس تھی۔ اسے سر میں صرف ایک گولی ماری گئی تھی، جس کے بعد جسم کو جلایا گیا تھا۔ اگلی صبح پولیس اسٹیشن میں فون بجتا ہے اور دوسری طرف سے ایک عورت کی آواز آتی ہے۔ Robinson Police. Yes, hi, my name's Mandy Reynolds, and I got a message that you guys found my dog. ہائے، میرا نام مینڈی رینالڈس ہے، مجھے میسج ملا ہے کہ آپ کو میرا کتا مل گیا ہے۔ افسران ایک پل کے لیے چپ ہو جاتے ہیں، مینڈی تو مر چکی تھی، تو پھر اس کے نام سے، اس کی پہچان سے بات کون کر رہا ہے؟ ڈیٹیکٹیو پیری کال سنتا ہے، عورت ڈیٹیکٹیو کی سوالوں سے گھبرا جاتی ہے، جلدی میں یہ بات ختم کرنا چاہتی ہے، اور پھر اچانک غصہ ہو کر فون رکھ دیتی ہے۔ ڈیٹیکٹیو پیری کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی تھا یہ مینڈی نہیں تھی، یہ شاید خود قاتل تھا۔ پولیس جب فون کال کو ٹریس کرتا ہے تو سگنل کینساس کے شہر وچیٹا کے قریب سے ملتا ہے۔ اب تک 3 چیزیں پتہ چل چکی تھی، مینڈی قتل ہو چکی تھی، کوئی اس کی پہچان چرا کر پولیس سے بات کر رہا تھا، اور اس کی گاڑی ایک ہونڈا ایکارڈ غائب تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد ٹریفک کیمرے مینڈی کی گاڑی کو وچیٹا کی سڑکوں پر دکھاتے ہیں۔ پولیس گاڑی کو رکوانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ڈرائیور الٹا بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ پولیس تیزی سے اس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن گاڑی ٹریفک میں سٹک ہونے کے بعد ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر پیدل بھاگنا شروع کرتا ہے اور سیدھا ایک دکان کے اندر گھس جاتا ہے۔ دکان کے اندر اور لوگ بھی موجود ہیں۔ پولیس بلڈنگ کو گھیر لیتی ہے اور ہتھیار نکال لیتے ہیں، کیونکہ اب ہر سیکنڈ ضروری ہے۔ لیکن پولیس 4 منٹ سے بھی کم وقت میں مشتبہ شخص کو دکان سے گرفتار کر لیتا ہے۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ نشے میں ہو۔ اس کی پہچان ہوتی ہے ڈیرک ڈیگنالڈ، مینڈی کا کزن۔ ڈیرک کو پہلے اسپتال لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد جیل بھجوایا جاتا ہے۔ جب اس کا پرانا ریکارڈ نکالا جاتا ہے، پولیس حیران رہ جاتی ہے۔ ڈیرک کا کرمنل ریکارڈ کچھ زیادہ ہی لمبا تھا، مار پیٹ، چوری، لیکن سب سے چونکانے والی بات یہ تھی وہ پہلے سے ہی دوسرے قتل کے کیس میں مطلوب تھا۔ کچھ ہفتے پہلے اس کی گرل فرینڈ شینوا ایک گڑھے میں مردہ پائی گئی تھی۔ جب ڈیرک سے پوچھا جاتا ہے کہ گاڑی کہاں سے آئی، وہ ایک من گھڑت کہانی سناتا ہے کہ گینگ، قرضہ، یہ کہ اسے 2 گولیاں ماری گئی تھی، لیکن ایک بل پروف جیکٹ کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا۔ یہ کہانیاں کسی کو سمجھ تو نہیں آئی، لیکن ڈیٹیکٹیو اسے شرٹ اٹھا کر سینہ دکھانے کو کہتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پوری جھوٹی کہانی ہے۔ ویڈیوز اور ثبوت کو جوڑنے سے اصل کہانی سامنے آتی ہے۔ ڈیرک اپنی گرل فرینڈ کے قتل کے الزام سے بھاگ رہا تھا اور مینڈی نے اسے اپنے گھر میں رہنے دیا تھا۔
لیکن جب حالات خراب ہوئے مینڈی نے اسے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ڈیرک نے اسے مینڈی کی ہی اپنی پسٹل سے گولی مار دی۔ اگلے دن اس نے ایک بڑا پلاسٹک کا ڈبہ، پیٹرول اور ٹیپ خریدا، وہی چیزیں جو بعد میں جسم چھپانے کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ گھر کو صاف کیا، مینڈی کا سامان ٹرک میں لوڈ کیا اور 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے جسم کو روبنسن ٹیکساس کے اس میدان میں پھینک دیا جہاں اس نے آگ لگا دی تھی۔ ایک تقریباً پرفیکٹ پلان۔ اگر مینڈی کا کتا ٹائٹن اس کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ بات کبھی سامنے نہ آتی، تو اس قاتل کا سراغ کبھی نہ لگتا۔ نومبر 2024 میں ڈیرک ڈگنالڈ اپنی کزن مینڈی رینالڈز کے قتل کا مجرم ثابت ہوا، عمر قید ہوا اور 2054 میں پیرول کا موقع ملا۔ اس کی گرل فرینڈ شینوا کی قتل کا کیس آج بھی کھلا ہے اور وہ ڈاگ ٹائٹن وہ پاؤنڈ سے نکل کر اب مینڈی کے بیسٹ فرینڈ ڈیانا کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہا ہے۔ اسی ڈاگ نے بغیر کچھ کہے اپنے مالک کے قاتل کو پکڑوایا۔ کبھی کبھی سب سے بڑا گواہ وہ ہوتا ہے جو خود بول نہیں سکتا۔ سبسکرائب